من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. بیٹا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم آج 8 نومبر ہے اور 9 نومبر 1877 کو ایک عظیم شاعر مفکر اسلام عظیم عاشق رسول حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی. تو کل کا دن علامہ اقبال کا یوم ولادت ہے. اقبال عظیم انسان تھے، عظیم صوفی تھے، عظیم عاشق رسول تھے، عظیم شاعر تھے، مفکر پاکستان بھی ہیں، حکیم الامت بھی ہیں، فیلسوف اسلام بھی ہیں. اللہ نے بڑی شانیں دی. تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے ہم اقبال کی شاعری کے اوپر ہم گفتگو کریں کہ علامہ اقبال کس قدر پائے کے شاعر تھے، ان کی شاعری کی اہمیت کیا ہے. تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مفکر پاکستان بھی ہیں. اپنے پاکستان کی سوچ دی، اس کی پاکستان کا تصور دیا اور سوئی ہوئی قوم کو، ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ نے جگایا. شعر و شاعری کے ذریعے، نظم و نثر کے ذریعے آپ نے امت مسلمہ کو بیدار کیا. نوجوانوں کو خاص طور پہ آپ نے جگایا اور الگ وطن کے لیے تیار کیا. ان کے دلوں میں عشق رسول کی شمع کو روشن کیا. علامہ اقبال صرف شاعری نہیں ہے، وہ حکیم الامت بھی ہیں، وہ حضور کے بہت بڑے عاشق بھی ہیں اور قرآن کا بہت بڑا فہم بھی تھا علامہ اقبال کو. علامہ اقبال کی شاعری آپ اگر پڑھیں تو وہ قرآنی تمثیلات سے آپ کو بھری ہوئی ملے گی. یعنی اقبال کی شاعری آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کی گویا تفسیر ہے. قرآن پاک کی بہت ساری آیات کی تفسیر انہوں نے اس کا مفہوم اپنی شعر و شاعری کے اندر بیان کیا. اور علامہ اقبال کو خود بھی قرآن پاک سے بڑا شغف تھا.
آپ روزانہ تلاوت قرآن سے فجر کی نماز پڑھتے، اس کے بعد تلاوت قرآن سے آپ دن کا آغاز فرمایا کرتے تھے، اور آپ قرآن حکیم کو سمجھ کے پڑھتے تھے، ترجمے سے پڑھتے تھے، تفسیر سے پڑھتے تھے، اور قرآن کے اندر غور و فکر کیا کرتے تھے، اور قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا اقبال نے بنایا ہے، اور قرآن و حدیث کا اللہ نے آپ کو علم بھی دیا، حضور کا عشق بھی عطا کیا، قرآن کا نور بھی عطا کیا، اس لیے آپ کی شاعری کے اندر وہ جان ہے، وہ دلکشی ہے، چاشنی ہے، لذت ہے۔ بہت بڑا علامہ ہو، بہت بڑا ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، سیاستدان ہو، جب تک اقبال کا شعر نہیں پڑھتا تقریر جچتی نہیں ہے۔ تقریر اس وقت وہ اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے جب کوئی بھی مقرر، کوئی بھی خطیب اقبال کے شاعر کو، اس کے شعر کو کوٹ کرتا ہے، تو کلام اقبال کے اندر ہمیں قرآنی تمثیلات جا بجا ملتی ہیں کہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے قرآن کی گویا تفسیر کی ہے، اور قرآن پاک کے معنی و مطالب کو بیان کی ہیں۔ میں نے چند صورتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ علامہ اقبال نے کس طرح اپنے اشعار کے ذریعے قرآن کے نور کو عام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے جب دیکھا کہ مسلمان قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کے اندر غور نہیں کرتے اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے، تو اقبال نے اس وقت یعنی 19ویں صدی کے اندر اقبال نے امت مسلمہ کو بیدار کیا تھا اور قرآن کے قریب لانے کی کوشش کی تھی، اور آپ کا وہ شعر بڑا مشہور ہے۔ آپ نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے غلام ہو کر۔ کتنا پیارا شعر ہے۔ فرمایا تمہارے وہ اسلاف تھے جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے اوپر عمل کیا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، جب قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن پہ عمل کیا، تو وہ زمانے میں انہوں نے عزت کی زندگی گزاری۔ کیسر و کسریٰ اس وقت جو سپر پاور تھے، وہ بھی ان کی غلامی کا طوق انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا، وہ بھی مسلمانوں کے غلام بن کے رہا کرتے تھے۔ فرمایا تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، جب تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، تم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اور تم نے قرآن کو شوکیشوں اور الماریوں کی زینت بنا دیا، بس زیارت کر لی کافی ہے یا قرآن کو چوم لیا کافی ہے، اس وقت سے ذلت اور رسوائی تمہارا مقدر بن گئی۔ اور یہ جو آپ کا شعر ہے یہ قرآن کی ایک آیت کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے بندو تم ہی غالب رہو گے، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا، شرط یہ ہے کہ تم مسلمان رہو۔ اگر تم مومن بنو گے، مسلمان بن کے رہو گے، اللہ تمہیں غلبہ دے گا۔ تو یہ آپ کا شعر اس قرآنی آیت کی تفسیر ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے اپنے آپ کو اور اپنی قوم کو برائی سے بچانے کی کوشش کی، اور آپ نے نیک راستے پہ چلنے کی دعا کی ہے۔ آپ نے بچوں کے لیے ایک نظم لکھی ہے جو آج بھی اسکولوں کے اندر، مختلف اداروں کے اندر بچے صبح بزم ادب کے اندر اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ لب پہ آتی ہے بن کے دعا تمنا میری، زندگی ہو شمع کی صورت خدایا میری، اور اگلا شعر آپ کا ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اب یہ جو اقبال کا شعر ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، یہ شعر بھی قرآن سے آپ نے لیا ہے اور قرآن کی اس آیت کی آپ نے تفسیر کی ہے۔ اللہ کریم سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے جو ہم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو گویا اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اقبال نے اپنے شعر میں کی ہے میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ ساتھ محترم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن آدم نے سجدہ نہیں کیا۔ اس منظر کسی اقبال نے یوں کی ہے، فرماتے اس سے صبح ازل انکار کی ضرورت ہوئی کیوں کر،
اسے صبح ازل انکار کی جرت ہوئی کیوں کر، مجھے معلوم کیا وہ رازداں تیرا ہے یا میرا۔ یعنی شیطان کو اللہ کیسے جرت ہوئی؟ جب تو نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو شیطان نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیسے جرت ہوئی اس کو انکار کرنے کی؟ یہ اقبال نے شعر کہا، اور یہ قرآن کی آیت کا گویا مفہوم ہے، جس میں اللہ نے فرمایا جب اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا ان یکون مع الساجدین، تو شیطان نے سجدے کرنے والوں کے ساتھ اس نے انکار کیا اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ گویا اس قرآن کی آیت کو اقبال نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا ہے۔ ذات محترم اسی طرح ایک واقعہ قرآن نے بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے پہ اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ ہمیں 12 چشمے جاری فرما۔ جب آپ جا رہے تھے اور قوم پیاسی تھی تو پھر حکم خدا بندی سے آپ نے اپنا عصا پتھر پہ مارا تھا تو اللہ کریم نے 12 چشمے جاری فرما دیے تھے۔ اقبال نے اپنے شعر کے اندر، یہ قرآن کا واقعہ ہے اور اقبال نے اس کو شعر کے اندر یوں بیان کیا، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، ہزار چشمہ تیرے سنگ راہ سے پھوٹے، خودی میں ڈوب کے ضرب کلیم پیدا کر۔ اے انسان، اے مسلمان، اللہ وہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ، ان کی دعا پہ، رب کریم نے پتھر پہ عصا مارنے سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ فرمایا وہ تو موسیٰ کلیم اللہ تھے، تم تو حضور کی امتی ہو، تم تو حضور کے غلام ہو۔ اگر تم موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ اور اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تمہارے گزارش کے اوپر پتھر سے ہزاروں چشمے بھی نکال سکتا ہے۔ یہ اقبال کے شعر کا مطلب ہے، اگر تم سچے مومن بن جاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے محبوب کے فرما بردار بن جاؤ تو اللہ تو وہی ہے نا، اس کی شان بھی وہی ہے۔ اگر تم اللہ سے دعا کرو گے اللہ ہزاروں چشمے بھی پہاڑ سے نکال سکتا ہے۔ اب قرآن نے اس واقعہ کو بیان کیا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنے عصا کو پتھر پہ مارو، آپ نے پتھر پہ مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ قرآن کا واقعہ ہے جو اقبال نے اپنے شعر کے اندر اس واقعہ کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح معراج کی رات جو اللہ نے اپنے حبیب کو شانیں عطا کی، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو آسمانوں کی سیر کی، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک حضور تشریف لے کر گئے، 7 آسمانوں کی سیر، سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی آگے چلے گئے۔ اس کا ذکر قرآن نے بھی کیا، جس کی وضاحت اقبال نے اپنے شعر میں یوں کی ہے، فرماتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ فرماتے ہیں حضور کی معراج کا واقعہ پڑھ کے اور حضور کی معراج کا واقعہ قرآن و حدیث میں اسٹڈی کر کے مجھے یہ سبق ملا ہے کہ اللہ نے آسمان کی بلندیاں بھی بندہ مومن کی تابع فرما دی ہیں۔ آسمان کی بلندیاں بندہ مومن اگر ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو تو زمین بھی اس کے تابع ہے، آسمان بھی اس کے تابع ہے، پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے مسخر کی ہے۔ اب یہ قرآن نے خود قرآن کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک۔ اب اسی واقعہ کو اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح بیان کیا ہے، تو یہ اقبال کا وین ہے کہ اقبال نے قرآن کو ڈیپلی اسٹڈی کیا تھا، قرآن کے اندر غور کیا تھا اور پھر اپنے اشعار کی صورت میں آپ نے قرآن کی تفسیر کی ہے۔ ساتھ محترم اب دیکھیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام، اب اقبال نے جب سیرت کو پڑھا، صحابہ کرام کی حیات
طیبہ کا مطالعہ کیا تو اقبال کو پتہ چلا کہ حضور کے صحابہ وہ تو سگے بھائیوں سے بھی زیادہ آپس میں محبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کا خیال کرتے، ایک دوسرے کے وہ کام آتے تھے، مشکل میں کام آتے، سگے بھائیوں سے بھی زیادہ مہاجرین اور انصار آپس میں محبت کرنے والے تھے، جبکہ کفار کے لیے صحابہ کرام وہ فولاد کی طرح سخت تھے۔ آپ پڑھیں تاریخ، صحابہ آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ، آپ پڑھیں نا، جب حضور اللہ کے حبیب نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی طرف تو آپ نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، تو مہاجرین کو انصار نے اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد کا مالک بنا دیا۔ جن کی 2 بیویاں تھیں، آفر کی مہاجر بھائی کو کہ جو بیوی آپ کو پسند ہے آپ مجھے بتائیں، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ اسے شادی کر لیں۔ اتنا سیکریفائس کیا تھا انصار نے مہاجرین کے لیے، اور مہاجرین اور انصار آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ محبت کرنے والے بن گئے تھے، لیکن کفار کے مقابلے میں وہ چٹان کی طرح سخت تھے۔ اب اقبال نے اپنے شعر کو یوں بیان کیا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مومن کی شان ہے، جب آپ اپنوں میں ہوتا ہے مومن تو وہ ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے۔ مسلمان پہ ظلم نہیں کر سکتا، مسلمان کا حق نہیں چھینتا، مسلمان کو وہ مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑتا، یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ تو مسلمان آپس میں ریشم کی طرح نرم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ارے اسلامی یعنی جو رشتہ ہے اسلام ہے، اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے تمام کلمہ گو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام کے اندر تو کلمہ پڑھنے والے بھی آپس میں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، چہ جائے کہ سگے بھائی تو زیادہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب رسم حق و باطل ہوتی ہے، جب کفار سے مقابلہ ہوتا ہے، پھر مسلمان سیسا پلائی ہوئی چٹان کی طرح وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اب اقبال کا یہ شعر یہ قرآن سے ماخوذ ہے، آپ نے قرآن کو پڑھ کے یہ شعر کہا ہے، اور قرآن کی وہ آیت سورۃ الفتح کی مشہور آیت ہے، اللہ کریم نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد مصطفیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء الکفار، جو حضور کے ساتھی ہیں صحابہ کرام ہیں وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں حضور کے صحابہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم حضور کے غلاموں کو دیکھو گے آپس میں وہ آپس میں رحیم و شفیق بھی ہوں گے، اور تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے۔ تو قرآن نے بتایا ہے کہ مسلمان آپس میں رحیم و کریم ہوتے ہیں، لیکن کفار کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں، اور اقبال نے اپنا شعر اسی قرآن کی آیت سے لیا ہے۔ پھر اقبال کی جو شاعری ہے عشق رسول سے بھری ہوئی ہے، اقبال کی جو شاعری ہے عشق رسول کی چاشنی اس میں کوٹ کوٹ کے بری ہے، بے شمار آپ کا کلام ہے حضور کی محبت میں۔ آپ کا وہ مشہور شعر ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ اقبال نے شان مصطفیٰ میں یہ کلام کہا تھا، فرماتے ہیں کہ جو عشق کی نگاہ ہے، عشق کی نگاہ میں حضور اول ہیں، حضور آخر ہیں، سب سے پہلے جس کو اللہ نے بنایا وہ بھی حضور کی ذات ہے، جو سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے وہ بھی حضور کی ذات ہے، اور نگاہ عشق و مستی میں قرآن بھی حضور ہیں، فرقان بھی حضور ہیں، یاسین بھی حضور ہیں، طٰہٰ بھی حضور ہیں۔ یہ اقبال کی شاعری ہے جو اس کے رسول میں کوٹ کوٹ کے آپ نے یہ اپنا کلام لکھا۔ ایک اور آپ کا فارسی کا بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے عشق او سرمایہ جمیت است، عشق او سرمایہ جمیت است، ہم چو خون اندر عروق ملت است۔ اقبال کہتے ہیں کہ حضور کا عشق تھا جس نے امت کو یکجا کیا تھا، یہ عشق مصطفیٰ تھا، یہ حضور کی غلامی تھی کہ صہیب سے آنے والا صہیب رومی اور فارس سے آنے والا سلمان فارسی، حبش سے آنے والا بلال حبشی وہ مکہ کے رؤساء کے برابر ہو گیا،
وہ رؤسا کے برابر ہو گیا، بلکہ حضور نے بلال حبشی جیسے غلام کو جب مکہ فتح ہوا کعبے کی چھت پہ آپ نے کھڑا ہو کے اذان دینے کا حکم دیا۔ تو یہ اسلام ہے، یہ حضور کی محبت و عشق ہے جو امت کو جوڑتی ہے، جو امت کے اندر اتفاق و اتحاد پیدا کرتی ہے۔ اور فرمایا ہم جو خو اندر عروق ملت است، جو حضور کا عشق ہے یہ خون کی طرح ملت کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ حضور کی امت اس وقت تک زندہ رہے گی، حضور کی امت اس وقت تک باقی رہے گی جب تک اس کی رگوں میں عشق مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے۔ خدا نخواستہ جب مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ اگر نکال دیا گیا تو سمجھ لو امت مر جائے گی، امت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ اقبال کا بیان ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عشق در جانو نسب در پیکر است، رشتہ عشق از نس محکم ترست۔ فرماتے ہیں جو عشق مصطفیٰ ہے نا، حضور کا عشق، فرماتے ہیں کہ جو حضور کا عشق ہے یہ جان میں اتر جاتا ہے، اور جو نسب ہے وہ صرف جسم تک محدود رہتا ہے۔ حضور کا عشق یہ جان تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جو نسب ہے وہ صرف جسم تک رہتا ہے۔ بڑے تاریخ اسلام حضور کے صحابہ نے حضور کی عزت و ناموس کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، حضور کے اوپر جانیں نچھاور کی ہیں۔ یہ کیا چیز تھی؟ حالانکہ ان کا حضور سے نسبی تعلق نہیں تھا، صحابہ کرام کا حضور سے خاندانی رشتہ نہیں تھا، غلامی کا رشتہ تھا، عشق کا رشتہ تھا، محبت کا تعلق تھا کہ صحابہ نے حضور کی عزت و ناموس کے لیے پڑھیں آپ تاریخ جنگ بدر کے اندر جانوں کے نذرانے پیش کیے، جنگ احد کے اندر جب کفار مشرکین نے چاروں طرف سے اللہ کے حبیب کے اوپر تیروں کی بچھاڑ شروع کر دی، صحابہ نے اپنی پشتیں کفار کی طرف کر لیں، جو تیر وہ رسول پاک کی طرف پھینکتے تھے صحابہ اپنی پشتوں کے اوپر سے برداشت کرتے تھے۔ تو صحابہ نے اپنی جانیں حضور کے اوپر قربان کی، یہ عشق مصطفیٰ تھا۔ فرماتے ہیں سے ثابت ہوا کہ عشق کا رشتہ نسب کے رشتے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے، عشق اور محبت کا رشتہ نسبی رشتے سے زیادہ مضبوط ہے۔ ذات محترم اگر آپ کلام اقبال پڑھیں تو اس میں ہمیں پیغام انسانیت بھی ملتا ہے۔ اقبال نے امت کو اتفاق کا درس دیا، اتحاد کا درس دیا، مسلمانوں کو مل جل کر رہنے کا سبق دیا۔ آپ تفرقہ بازی کے خلاف تھے، گروہ بندی کے خلاف تھے، اختلاف و انتشار، ذات پات، رنگ و نسل کی بنیاد پہ فرق کے خلاف تھے۔ اور اقبال کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، فرماتے ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زما ہو جا۔ فرمایا یہ جو اختلافات ہیں نا جس نے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی، امت مسلمہ وہ مختلف گروہ بندیوں میں جدا جدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ آج ہم سے پوچھے ہم اپنا مسلک پہلے بتاتے ہیں، اسلام کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اقبال نے فرمایا کہ یہ ہوس ہے، خواہش ہے، تعصب ہے جس نے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اخوت کا بیاں ہو جا محبت کی زباں ہو جا، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک، کعبہ بھی ایک، نبی بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ یہ اقبال ہے جو امت کو اتفاق و اتحاد کا سبق سکھا رہا ہے۔ اور پھر علامہ اقبال نے یورپ کی تہذیب کے اوپر بھی کریٹیسائز کیا ہے۔ علامہ اقبال شروع میں سمجھتے تھے کہ یورپ تہذیب و ترقی کے اندر وہ ہم سے آگے ہے، علم کے اندر، سائنس ٹیکنالوجی کے اندر ہم سے آگے ہے۔ لیکن جب آپ 1905 سے 1908 تک خود انگلستان میں گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے کیمبرج کے اندر داخلہ لیا اور مختلف جامعات میں جرمنی سے آپ نے پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹریٹ کی ڈگری آپ نے لی۔ اور جب آپ نے یورپ کے اندر رہ کر آپ نے ان کی تہذیب و ثقافت کو دیکھا تو پھر اقبال نے اس کے اوپر کریٹیسائز کیا، تنقید کی، اور پھر آپ نے شعروں کے اندر اس کو بیان کیا۔ فرمایا زمانہ آیا ہے بے حجابی کا عام دیدار یار ہوگا۔ اب اقبال مغرب کی تہذیب کی فحاشی اور یانیت کو بیان کر رہے ہیں۔
زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، گزر گیا اب وہ دور ساقی کہ چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں میں خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم یار ہوگا۔ تو اقبال نے بتایا کہ مغربی تہذیب اچھی تہذیب نہیں ہے، وہ فحاشی اریانی کے اوپر اس کی بنیاد ہے، اور وہاں پہ شراب نوشی عام ہے، زناکاری عام ہے، بدکاری عروج پہ ہے۔ فرمایا مسلمانوں تم نے مغرب کی تہذیب کو نہیں اپنانا، تم نے مدینہ پاک کی تہذیب کو اپنانا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے اقبال کئی سال یورپ کے اندر رہا، وہاں تعلیم حاصل کی، ان کی تمام نظام تعلیم کو، تہذیب و ثقافت کو قریب سے دیکھا، لیکن اقبال جیسا آدمی وہاں جا کے بدلا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرمایا میں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، لیکن میں ان کی تہذیب سے متاثر نہیں ہوا، کیونکہ میری آنکھ کا سرما حضور کے مدینہ کی خاک ہے، اور مولا علی کے نجف اشرف کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے۔ یہ اقبال ہے۔ آج ہمارے بچے تعلیم کے لیے جاتے ہیں، روزگار کے لیے جاتے ہیں، وہ فوراً ان کی تہذیب و ثقافت کو اپنا لیتے ہیں، ان کا بولنا چالنا رہن سہن وضاقتہ سب انگریزی تہذیب کی طرح ہوتی ہے، لیکن اقبال وہاں پہ رہا بھی ہے لیکن ان کی تہذیب کو اپنایا نہیں۔ پھر کلام اقبال کے اندر یورپ کی تہذیب کے معاشی نظام کو بھی بیان کیا گیا۔ آج آپ دیکھیں، آج یورپ معاشی طور پہ مضبوط ہے، یہودی معاشی طور پہ مضبوط، اس لیے وہ پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں پہ خاص طور پہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے یہ بھی بتایا کہ یورپ کا سارا معاشی نظام یہودی سود خوروں کے ہاتھوں میں۔ آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں سب سے مالدار یہودی ہیں، اور امریکہ یورپ ان کا غلام بنا ہوا ہے۔ اقبال نے اپنی اشعار کے اندر یورپ کے کا معاشی نظام اور یہودیوں کے ظلم و ستم کو یوں بیان کیا، فرماتے ہیں طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور۔ آپ آج کل کے حالات کو ذہن میں اگر رکھیں، فلسطین کی صورتحال کو بھی ذہن میں رکھیں، تو پھر آپ کو شعر کی سمجھ آئے گی۔ اقبال کہتا ہے طاق میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خور، جن کی رباہی کی آگے ہیچ ہے زور پلنگ، خود بخود گرنے کو ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے پڑتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ فرماتے یہ جو یہود قوم ہے نا، یہ حضور کے زمانے سے لے کر بلکہ اس سے بھی پہلے سے یہ اسلام کے خلاف رہی ہے، اور یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن قرآن نے بھی کہا ہے یہ یہودی ہیں، عیسائیوں سے بھی زیادہ اسلام کے یہ مخالف ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ان کا سودی نظام اتنا برا ہے، انہوں نے پورے مسلمانوں کو سودی نظام کے شکنجے میں کسا ہوا ہے، اور آج یورپ اور انگریز اور عیسائی بھی ان کی جھولی میں وہ پکے ہوئے پھلوں کی طرح گر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج اسرائیل کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، اور جناب برطانیہ کھڑا ہے۔ طاغوتی طاقتیں یہود کے ساتھ کھڑی ہیں، اور سب مل کر فلسطین کے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ فلسطین کے اوپر روزانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہو گئے، ہزاروں زخمی پڑے ہیں، مائیں بہنیں شہید ہو گئی، بوڑھے بچے کوئی شے بچی نہیں ہے، لیکن استابر اسلامی ملک ہے، سب خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، اور ہر ملک اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو اقبال نے تو پہلے جگا دیا تھا کہ مسلمانوں یہ یہودی تمہارے دوست نہیں، قرآن نے بھی یہی کہا ہے، یہودی عیسائی آپ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور آج ہمارے نااہل سیاستدانوں نے مسلمان ان کو اپنا آقا مولا سمجھتے ہیں اور بولتے ہی نہیں، اس لیے یہ صورتحال ہے۔ پھر علامہ اقبال نے یورپ کے استعماری منصوبے کو بھی بیان کیا ہے کہ یورپ کے منصوبے کیا ہیں، کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، اور وہ سرمایہ دارانہ نظام کے وہ بڑے دلدادہ ہیں۔ اقبال نے کہا گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں۔ اگلا شعر قابل غور ہے، فرماتے ہیں پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات،
اہل عرب یورپ والے مسلمانوں کا لہو پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکار یو عریان یو میں خار یو افلاس۔ اور آخری شعر بڑا پیارا ہے، اقبال کہتا ہے کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات۔ فرمایا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یورپ وہ معاشی نظام کی بنیاد پہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، آج بھی وہاں سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ ان کے چرچ گرجا گھر اتنے خوبصورت نہیں ہیں جتنی عالی شان ان کی تجارتی بلڈنگ ہیں، بینکوں کی عمارات اتنی خوبصورت ہیں، اتنی ان کے دینی مراکز اتنے خوبصورت نہیں ہیں، تو وہ پیسے کے اوپر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا رہے۔ آئی ایم ایف کے ذریعے، ورلڈ بینک کے ذریعے پورے مسلمانوں کو انہوں نے اپنے قرضوں کی چنگل تلے دبایا ہوا ہے۔ اور ہمارا ملک پاکستان تو سر فہرست ہے، ہر آنے والی حکومت کہتی ہے کہ پچھلی نے اتنا قرضہ لیا ہم نہیں لیں گے، لیکن وہ پچھلی سے بھی زیادہ قرضہ لے کر خود عیاشیاں کرتے ہیں اور امت کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک کا غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ بولتے نہیں ہیں، کیونکہ مقروض قرض دینے والے کے سامنے بول نہیں سکتا۔ حضور کے خاکے چھپیں، حضور کی گستاخیاں ہوں، وہ بدبخت یورپ والے جب جی چاہے حضور کے کارٹون بنائیں، یہ امت مسلمہ کے نااہل حکمران کیوں نہیں بولتے؟ کیونکہ ان کے غلام ہیں، ان کے قرضوں پہ پلتے ہیں۔ اگر یہ بولیں گے، وہ کہیں گے ہمارا قرضہ دو، یہ قرضہ کہاں سے دیں گے؟ ان کی عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ ذات محترم یہ اقبال ہے، اس نے ہمیں سارا کچھ بتایا ہوا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال جو ہیں انہوں نے آج سے کتنے سال پہلے امت کو جگایا بھی تھا اور اپنی شعر و شاعری کے ذریعے امت کو کھویا ہوا مقام بھی دلایا تھا۔ اور اقبال کا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق تھا۔ بس آخری بات، اقبال کہتا ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، میرے والد گرامی روزانہ مجھے دیکھتے، ایک مرتبہ میرے قریب ہے، مجھے پوچھا بیٹا تم کیا چیز پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ مجھے اپنے پاس بلایا، اقبال جب قرآن پڑھتے ہو نا اس طرح قرآن پڑھا کرو، دل میں یہ خیال کیا کرو کہ قرآن تیرے اوپر نازل کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ تھا قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا سمجھا کرو یہ میرے بارے میں فرمایا گیا ہے، جو قرآن میں ہے میں نے وہ کرنا ہے، جس کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے وہ کرنا ہے، جس سے قرآن نے روکا اللہ نے مجھے روکا ہے، میں نے اس سے رک جانا ہے۔ یہ اقبال تھا جس کا قرآن کے اندر اتنا فہم تھا۔ ذات محترم کل کا دن یوم اقبال ہے، 9 نومبر کو علامہ اقبال عظیم حضور کے عاشق پیدا ہوئے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اللہ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ایک اور اقبال عطا فرمائے، ہمارے ملک کے اندر کوئی غیرت مند اللہ تعالی ہمیں ایسا لیڈر عطا کرے جو امت مسلمہ کو جگا دے، امت کو متحد کر سکے اور حضور کا دین تخت کے اوپر آئے۔ دیندار لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے کبھی آپ کے حالات صحیح نہیں ہوں گے۔ جب دین کو ہم پریفر کریں گے، اچھے لوگوں کا انتخاب کر کے ان کو اسمبلی میں بھیجیں گے، پھر کہیں جا کے امید ہے ہمارے ملک کے حالات بدلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔